إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين. معزز و مکرم صدر مجلس، معزز علماء افاضل، ذمہ داران جمعیت، معزز و مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العالمین کے لیے بے شمار تعریفیں بیان کرتے ہیں. جس اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، فللہ الحمد والمنت علی ذلک. اس کے بعد ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو کائنات کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر، جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. سامعین محترم، آپ نے میرا عنوان سماعت فرمایا کہ اصلاح امت کی بنیاد کتاب و سنت. اس موضوع پر اگر آپ اور ہم غور کریں، یہ موضوع امت کی اصلاح کے لیے آج کی یہ کانفرنس یا یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اور یقیناً جس کی بنیاد کتاب و سنت ہی ہے. اور اصلاح جس کے معنی درستگی ہے، کسی کام کو سیدھا کرنا، اور اس اصلاح کی ضد فساد ہے. یہاں میں نے بہت سارے بزرگ لوگوں کو دیکھا جن کی عمریں بہت زیادہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، اور سب ایک ہی زبان بولنے والے ہیں. بزرگ آخر پانے کا ترمت استعمال کرتی یا لفظ اصلاح یبل کیوں پنی چہرت بات کیے مسکرون کیوں صاف بات کرنا سے تھوڑا سا خط بنانا ہوگا جس کو ایک زبان میں کہیں گے، تو لفظ ہوتا تھا اصلاح.
اصلاح بشر کرنا وہ اس کا مطلب درست کرنا کسی چیز کو، اور اس کی ضد جو ہے وہ فساد ہے۔ لیکن اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اگر ان فسادات کا جائزہ لیں جو آج اس امت کے اندر موجود تھے، اور وہ فساد اس سے پہلے بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوا، اس سے پہلے بھی اس امت کے اندر وہ فسادات موجود تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فسادات کو اس امت سے دور کرنے کے لیے جن اصولوں پر کام کیا، جو ضوابط مد نظر رکھے، اور کوئی بعید بات نہیں اگر آج بھی امت کے دعاء، امت کے مصلحین، امت کے واعظین انہی اصولوں پر کاربن رہ کر کام کریں گے تو کوئی بعید بات نہیں، آج بھی اس امت کے اندر اصلاح کا کام ممکن ہے۔ جبکہ بہت سارے لوگ اس کام سے نا امید ہو چکے ہیں، نا امید نہیں ہونا ہے، کام ذرا مشکل ہے لیکن ناممکن کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اگر ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھیں، وہ فسادات اس امت کے اندر موجود تھے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کو اندازہ آئے گا کہ امت کس قدر فسادات کے اندر مبتلا تھی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، امت کے اندر جو فسادات تھے، ان فسادات کو سمجھنے کے لیے اگر صرف ایک بات کو غور سے سمجھا جائے کہ جہاں وہ امت بے شمار برائیوں کے اندر مبتلا تھی، وہیں اس امت کے اندر جہاں چوری تھی، جہاں ڈکیتی تھی، جہاں شراب نوشی تھی، جہاں بے حیائی تھی، جہاں قمار بازی تھی، جوا کھیلنا تھا، یہ تمام برائیاں اس امت کے اندر موجود تھی، ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جب جوا کھیلتا
13 سالوں میں نہ نماز کا حکم تھا، نہ روزے کا حکم تھا، نہ زکات کا حکم تھا، نہ حج کا حکم تھا، لیکن ان 13 سالوں میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے کی اصلاح کا کام کیا وہ تھا یا ایھا الناس، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، عقیدے کے اندر فساد ہے، پھر اس پر تعمیر ہونے والی اسلام کی یہ عمارت کمزور ثابت ہوگی۔ بنیاد کا مضبوط ہونا لازم ہے۔ انسان کا عقیدہ، عقیدہ توحید، اور آج بہت سارے لوگ اصلاح امت کا کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم گہرائی سے مطالعہ کریں گے ان کے اس منشور کے اندر توحید کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ پھر کس چیز کی اصلاح ہے؟ کہتے ہیں ہم امت کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے جو اصول دیا 13 سال تک لوگوں کے عقائد کو درست کیا، ان کے دلوں سے بت پرستی کو باہر نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے جس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام کو شرک سے، بت پرستی سے نفرت ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ اس خطرناک قسم کے جرم اور گناہ کو جو اللہ کے ساتھ بغاوت اسے معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کرے گا، اللہ یہ کہ کوئی انسان مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے تو اس کی مغفرت ممکن ہے، لیکن اگر شرک پر اس کی موت آئی، عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ اس دنیا سے گیا، اس کی بخشش، اس کی مغفرت قرآن کی روشنی میں ہرگز اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ آج اسی اصلاحی نقطے پر اس امت کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ اصلاحی امت کانفرنس کو کرتے ہیں، لیکن جب مقصد پوچھا جاتا ہے ہمیں امت کو مجتمع کرنا ہے، امت کو جوڑنا ہے، لیکن حقیقی بیماری کا علاج نہیں کرنا ہے، بیماری وہی کی وہی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اس امت کے اندر جس فساد کو دور کرنے کی، جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے انحراف سنت، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے انحراف، دوری اختیار کرنا۔ اور یہ پیشن گوئی کی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک عالم دین، ایک شخص اپنے گھر کے اندر تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی آنے والا اس کے پاس ملاقات کی غرض سے اس سے سوال کرے گا، کسی مسئلے کے تعلق سے معاملہ پوچھے گا اس سے، وہ جواب میں کہے گا کفانا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یعنی وہ منکرین سنت ہوں گے، وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو ماننے والے نہیں ہوں گے، وہ منکرین حدیث ہوں گے، وہ کہیں گے کفانا کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلے کریں گے، اس کے ذریعے سے اصلاح کریں گے۔ لیکن میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات آپ کو کہنا چاہوں گا، جب تک نہ کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا دین ناقص ہے اور ادھورا ہے۔ بے شمار مثالیں بیان کرنے کے قابل ہے، لیکن وقت کی دامنی جو ہے وہ دامنگیر ہے، اس لیے زیادہ وضاحت کرنی ناممکن ہے۔ تو اس امت کے اندر کتاب و سنت کا جو انحراف ہے، آپ نے کسی بینر پر یہاں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، میری نظر ابھی نہیں آ رہی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت ترین قول ہے، فرمایا سنت صفیۃ نور، لوگوں یاد رکھو یہ سنت، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ نبی کا طریقہ اس امت
اصلاح کے کام کے لیے عقیدے پر کام کرنا درست ہے، لوگوں کی توحید کو درست کرنا ضرورت ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی کہنی ضروری ہے کہ آج اکثر واعظین اور مبلغین توحید ربوبیت کو بیان کرتے ہیں لیکن توحید الوہیت سے لوگوں کو آشنا نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت مکہ کے مشرکین اور کافر بھی مانتے تھے، جبکہ وہ عربی جاننے والے تھے، انہیں پتا تھا جب ہم توحید الوہیت کا اقرار کریں گے تو ہمارے اوپر کنڈیشن لاگو ہوگی، ہم پابند ہو جائیں گے، اس لیے وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، حاکم مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، لیکن الہ نہیں مانتے تھے، معبود نہیں مانتے تھے۔ معبود اللہ کے علاوہ انہوں نے سینکڑوں معبود رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ غار حرا مکہ سے بہت دور ہے، جو آپ میں سے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کا جانا وہاں قبول فرمائے، جو ابھی تک نہیں گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی راستے ہموار کر دے۔ تو جو مکہ سے دور غار حرا ہے، کیا آپ نے کبھی غور کیا، کیا آپ نے سوچا کہ وہ گھر جو اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، سب سے عظمت والا گھر ہے، مکہ میں بیت اللہ خانہ کعبہ موجود ہے، اس بیت اللہ کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام غار حرا کے اندر عبادت کرنے کے لیے کیوں جاتے تھے؟ وجہ یہ تھی آپ کو بت پرستی کے ساتھ نفرت تھی، آپ کو عقیدے کی خرابی سی نفرت تھی، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب اس فساد کو آپ نے مکہ کے لوگوں کے دلوں سے باہر نکال دیا، پھر وہ وقت آیا کہ وہی بتوں کے پجاری جنہوں نے مختلف کاموں کے لیے انہیں اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں باہر پھینکا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آج بھی توحید الوہیت پر ہمارے واعظین کو، مبلغین کو، خطباء کو کام کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ توحید ربوبیت مکہ کے کافر بھی مانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمینوں کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مکہ کے کافر کہیں گے، ضرور بضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے، لیکن اختلاف کہاں کرتے تھے، اختلاف کہاں کرتے تھے؟ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کی بات آتی، اے نبی علیہ السلام، کیا آپ ہمیں صرف ایک معبود بنانے کی بات کرتے ہیں، ایک معبود کو ماننے کی بات کرتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے اس امت کے اندر جہاں عقیدہ خراب ہے، بدعات ہے، اور آپ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے باخبر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کے کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس مخالفت کی وجہ سے اللہ انہیں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے اور آخرت کے اندر انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو سنت کی جگہ بدعت آ جاتی ہے، اور جانتے ہیں بدعت ایک مربوط چیز ہے، اگر ایک بدعتی کو توبہ کرنے کے لیے کہا جائے وہ قطعاً توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بدعت کو نیکی کا کام جان کر انجام دے رہا۔ یہ برائی آج کے سماج کے اندر موجود ہے، اس برائی کو دور کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ معاملات کو درست کرنا، حقوق اللہ کو ادا کرنا، حقوق العباد
اصلاح کون کرے گا؟ کہتے ہیں جو اپنے آگوں پہ رکھتے ہیں ہر گھڑی نظر، حقیقت میں وہی اصلاح کا سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھائے، فساد اس کے اندر ہے، غلطی اس کے اندر ہے، بگاڑ اس کے اندر ہے، تو یہ اصلاح ناممکن ہے۔ اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سرائے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت یعنی روپیہ پیسہ مال و دولت زمین جائیداد، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے تھم جاتا ہے دھن۔ پھر فرماتے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ آج کس چیز کا رونا ہوئی؟ آج ہمارا معاشرہ یہ امت فساد کے اندر مبتلا ہے، لیکن ہم اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کریں گے، اپنی ذات سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ اصلاح ممکن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا لوگوں یاد رکھو علیہ فی الجسد مضغۃ، انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب اس میں اصلاح ہو جائے گی انسان کا سارا وجود اس سے اصلاح ظاہر ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں خرابی آ گئی، شرک ہو گیا، سنت سے انحراف بدعت آ گئی، اس میں معاملات کی خرابی آ گئی، اخلاق کی خرابی آ گئی، اس میں حقوق کی پامالی آ گئی، اس میں تجارت و معیشت کی خرابی آ گئی، فرمایا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، انسان کا سارا وجود فساد زدہ ہو جائے گا۔ فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ امام مالک امام دار الہجرہ فرمایا کرتے تھے لَن يَصْلُحَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، فرمایا لوگوں اس امت کی اصلاح بھی انہی اصولوں پر، انہی شروط پر، انہی قواعد پر، انہی ضوابط پر ممکن ہے جن ضوابط پر، جن اصولوں پر اس امت کے پہلے لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو کچھ ہم سنیں اسی نیت اور اسی مقصد سے سنیں کہ ہمارے اندر جو کچھ خرابیاں ہیں دوسرے کو نشانہ بغیر بنائے بغیر ہم اپنا محاسبہ کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اس چیز کو جب ہم مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ کی ذات کی اصلاح کریں گے، پھر ہم دوسرے کی اصلاح کا سوچیں گے، دوسرے کی اصلاح کا کام کریں گے۔ یقیناً یہی اس امت کا کام تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فرمایا تم بہترین امت تھے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اسی لیے تو بہترین امت ہو۔ یہ نہیں کہ تمہارا بہترین نام ہے عمدہ کھانا پینا کھاتے ہو، عمدہ مکان اور غذائیں ہے تمہاری، نہیں، تم نے جب یہ کام چھوڑ دیا پھر سمجھ لو تم خیر امت کی اس رشت سے باہر نکل گئے۔ لہذا اصلاح امت آج بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، گرچہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یہاں ان دعات واعظین مبلغین کو انہی اصولوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جن اصولوں کو مد نظر رکھ کر اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، اسی ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما، معاملات کی اصلاح فرما۔ پروردگار عالم جو کچھ ہم سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔